بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مضمون اس کا وہی ہے جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، یعنی روزہ، سیام، اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ اور اس میں جو آیت نمبر 185 ہے، یہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے جس کو ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر، شہر کا لفظ جو ہے مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مہینہ، مہینہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ الذی، وہ جو، یا وہ ہے جو، انزلہ، انزلہ، انزلہ پیسو وائس، نازل کیا گیا، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ فیہ، فیہ اس میں، یعنی اس مہینے میں، القرآن، قرآن کو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کچھ الفاظ، کچھ کمبینیشنز۔ لفظ شہر ہم نے دیکھ لیا، مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شہر رمضان کا جو کمبینیشن ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مرکب بنتا ہے۔ کون سا مرکب بنے گا یہ؟ شہر رمضان مرکب اضافی بنتا ہے، مرکب اضافی۔ کیسے پہچانا ہم نے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک، پہلا اسم جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر دو پیش نہیں ایک پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو شاہرو بن گیا۔ اور دوسرا اسم جو ہے وہ آئیڈیلی نظر آنا چاہیے تھا حالت جر میں، نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اسم ایسا ہے جو، جس کو ہم منصرف اور غیر منصرف میں پڑھ چکے۔ منصرف اور غیر منصرف کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمیں۔ جی، تو کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی میں، عربی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ حالت جر میں بھی زیر نہیں لیتے، حالت جر میں بھی زیر نہیں لیتے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں، کچھ نام ہیں، کچھ مہینوں کے نام ہیں، کچھ شہروں کے نام ہیں، کچھ جگہوں کے نام ہیں۔ ایسے الفاظ میں ہی رمضان جو ہے یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا یہ حالت جر میں ہے، حالت جر میں ہے، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو یہ شہر رمضان میں، رمضان جو ہے یہ حالت جر میں ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ زیر نہیں لے رہا، زبر لے رہا ہے، شاید نصب میں ہے، لیکن ایسا نہیں۔ تو شہر رمضان مرکب اضافی بن گیا، مرکب اضافی۔ الذی انزل فیہ القرآن، الذی وہ ہے جو، رمضان کا مہینہ وہ ہے جو، انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اس میں قرآن۔ اب یہ انزلہ فعل ہے، اور یہ فعل کون سا ہے؟ مجہول، پیسو وائس۔ پیسو وائس فعل ہو تو پھر جملے میں ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم جملے میں فاعل اور مفعول کی بجائے ہم نائب فاعل تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، نائب فاعل تلاش کرتے ہیں۔ تو القرآن یہاں پہ نائب فاعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ نائب فاعل جو ہے
فائل سے ہی اس کو آپ یاد رکھیے، فائل حالت رفع میں ہوتا ہے تو نائب فائل جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. تو جو چیز نازل کی گئی، جو چیز نازل کی گئی وہ نائب فائل کہلائے گی یہاں پہ، اور وہ ہے قرآن. تو یہ حالت رفع میں آپ کو نظر آیا، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا اس میں قرآن. ہدن للناس، ہدن للناس، ہدن حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. جب کوئی جملہ ہو، جملے میں کوئی اسم حالت نصب میں نظر آ رہا ہو تو اس کی کچھ وجوہات ہم نے پڑھی. وہ مختلف وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ ہم نے پڑھی تھی کہ کوئی لفظ کسی چیز کی اسٹیٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اسی کے بارے میں مزید ایکسپلین کرنے کے لیے جب آ رہا ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس جملے میں، جس کا فعل کے اندر ذکر ہو رہا ہے، جس کا یعنی جو جیسے یہاں پہ نائب فاعل ہے جس کا ذکر ہوا ہے، اسی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، تو یہ حالت نصب میں آتا ہے. ہدن ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. للناس، کس کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. للناسی، جار مجرور کا کمبینیشن، مرکب جاری، للناسی، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات، اور بین ہے، نشانیاں ہیں، اور نشانیاں ہیں، بین کرنے والی چیزیں ہیں، واضح کرنے والی چیزیں ہیں. یہ کس حالت میں نظر آ رہا ہے بینات؟ بیناتن، 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 مؤنث ہے تو بیناتن تھا، بیناتن بن گیا، بیناتن جمع ہو گیا اس سے، بیناتن، بیناتن. حالت نصب بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کون سی حالت ہوگی؟ سوال ہے، غور کر کے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ یہ کون سی حالت میں ہو سکتا ہے. حالت نصب میں لگتا ہے بینات اسی کو ظاہر کر رہا ہے. جی حالت نصب میں، لیکن اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ چونکہ خدن کو اس کی حال کو ظاہر کر اسی طرح کر رہا ہے کہ واضح دال ہدایت. بیناتن، بیان کی گئی. جی اب دیکھیے بالکل آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا صحیح کہا. ہدن جو ہے جس طرح سے حالت نصب میں ہے نا، اور وہ گویا کہ ایکسپلین کر رہا ہے قرآن کو، کہ یہ لفظ گویا کہ اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ ہدایت بن کے، حال اس کا ورڈ ہے جو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا، حال، حال. تو یہ ایکسپلین کر رہا ہے جس سٹیٹ میں قرآن نازل ہوا، یعنی کس حالت میں، یعنی کیا ہے قرآن، قرآن ہی کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے. اور یہ للناسی کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اور ہدایت کے علاوہ وہ کس طرح ہے، وہ کیا ہے؟ ایک اور سٹیٹ بھی آ گئی. یہ بیناتن جو ہے یہ بھی سٹیٹ ہے. کیسے پتا چلا کہ یہ بھی سٹیٹ ہے؟ واہ کی وجہ سے پتا چلا. واہ حرف عطف ہے، تو واہ کی وجہ سے پتا چلا کہ یہ سٹیٹ ہی فردر ایکسپلین ہو رہی ہے یا مزید اضافہ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو بینات من الہدا، من الہدا ہدایت میں، یہ ہدن کا ورڈ پیچھے بھی آیا، اور الہدا ہدایت، الہدا قرآن کو بھی کہتے ہیں، اور الفرقان بھی قرآن کا نام ہے، الہدا بھی قرآن کا نام ہے. تو وبینات من الہدا والفرقان، اور نشانیاں، نشانیاں ہدایت میں
اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی، ڈفرینشیٹ کرنے والی، ڈفرینشیٹ کرنے والی۔ تو ہدایت اور ڈفرینشیٹ کرنے والی نشانیاں، یہ نعت یعنی کس حالت اسٹیٹ، رفع میں ہو، جی سوری، یہ نعت حالت رفع میں نہیں ہوگا؟ دیکھیے حالت رفع میں اگر اس کا اوریجنل ورڈ آپ دیکھیں تو ہے بیناتن، اور اس کی جمع بنے گی گول تا کے ساتھ ہے، بیناتن، اور بیناتن بننا چاہیے، بیناتن دو پیش کے ساتھ، الف تا دو پیش کے ساتھ، اس طرح بھی لکھا ہو تو دو پیش کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دو زیر آ گئے، جب دو زیر میں آ گیا تو اب یہ مؤنث کا جو ورڈ ہے جیسے مسلماتن ہے، اس کو دو زیر کے ساتھ آپ لکھیں مسلماتن، تو وہ حالت نصب بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر بھی ہو سکتا ہے، تو بیناتن حالت نصب بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں اس کو دو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے، تو یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے اس لیے کہ اصل میں یہ وا کی وجہ سے ہدن کے ساتھ ایز این ایکسٹینشن آ رہا ہے، عطف کے ساتھ آ رہا ہے، حرف عطف کے ساتھ، تو بیناتن حالت نصب میں ہے، تو بینات من الہدا والفرقان، اور نشانیاں ہدایت اور فرق کرنے والی، ہدایت والی اور فرق کرنے والی نشانیاں، ہدایت میں سے اور فرقان میں سے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک لفظ ہے الہدا، یہ الہدا کا لفظ ہم نے کافی دفعہ گرامر میں پڑھا جب ہم ام، کمزور حروف والا پارٹ کر رہے تھے فیل کا، یعنی کیو سی 3 میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کیو سی 4 میں بھی پڑھا جب ہم ام، یعنی اس کو ریفرنس کے طور پہ پڑھا جب ہم ثلاثی مزید فی کے افعال پڑھ رہے تھے، یعنی یہ ٹیبل جو ہے اس کو ہم ریفرنس کے طور پہ لیتے رہے کیونکہ یہ بڑا، اس کے اندر یہ جو آخر میں یا والا ہے کمبینیشن کمزور حرف والا، اس پیٹرن کے اوپر پھر بہت سارے الفاظ آتے ہیں جن کو ہم نے پریکٹس بھی کیا۔ تو یہ الہدا جو ہے، الہدا یہاں پہ جو لفظ نظر آ رہا ہے، الہدا اور پیچھے ہدن بھی گزرا، ہدایہ بھی اس کا مصدر ہوتا ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں ان کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے، فردر دیکھنے کے لیے وہ ٹیبلز جو ہیں وہ بڑے یوزفل ہوں گے جو ہم نے اس سے پہلے پریکٹس کیے، کیو سی 3 میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ یوزفل رہے گا۔ تو الہدا یہاں پہ من الہدا کو دیکھتے ہوئے ذرا بتائیے گا کہ کون سی حالت میں ہے، من الہدا کی وجہ سے، من کی وجہ سے، جر میں، حالت جر میں، کیونکہ من کیا ہے، من حرف جر ہے، حرف تو جر، جہاں پہ حرف جر آ جائے تو وہاں پہ ہمیں چاہے لفظ دیکھ کے نظر نہ آ رہا ہو، کوئی چیز واضح نہ ہو رہی ہو، لیکن حرف جر کو دیکھ کے ہم فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ کیوں؟ ایسے الفاظ جو تبدیلی میں بھی واضح نہیں ہوتے، ان کی حالت واضح نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے اندر کمزور حروف ہوتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، جیسے کچھ غیر منصرف الفاظ ہیں، جیسے ایسے الفاظ جہاں پہ تبدیلی کے باوجود تبدیلی نظر نہیں آتی، ان کو پھر پہچاننے کے لیے آپ کو ان الفاظ کے ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں موجود ہے اور اس کے اوپر کون سے دوسرے الفاظ اثر کر رہے ہیں، اور ان الفاظ سے آپ پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس لفظ کی حالت کیا ہے۔ تو من الہدا والفرقان، اب فرقان کو دیکھیے وہ بھی حالت جر میں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ من کی وجہ، من کی وجہ، من وا کی لگا وجہ ہوا سے تھا، ہی، بالکل وا والفرقان، لگا ہوا ہے، وا نے ایکسٹینڈ کر دیا من کا اثر، عطف کر دیا فرقان کو ہدا کے ساتھ، اور عطف کا مطلب ہے ایکسٹینڈ کر دیا اسے، اور من کا اثر جو ہے وہ فرقان تک بھی پہنچ گیا اور وہ حالت جر میں ہمیں نظر آیا۔
تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور نشانیاں ہیں ہدایت میں سے اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی، فرقان میں سے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ ڈفرینشیٹ کرنے والا، ڈفرینشیٹ کر دینے والا، فرقان۔ فمن شاہد منکم، فمن پس جو یا جس نے، شاہدہ، شاہدہ، یہ شاہدہ کا ورڈ جو ہے گواہی، شہادت کے لیے، وٹنس کے لیے آتا ہے، وٹنس کے لیے۔ گواہی دی۔ فمن شاہدہ منکم، جس نے وٹنس کیا تم میں سے، منکم تم سب میں سے، الشہر اس مہینے کو۔ یہ اس مہینے کا ورڈ، میں نے اس کا ورڈ کیسے نکال لیا؟ یہ کون سا یعنی اسم استعمال ہوا؟ الف لام والا معرفہ، خاص اسم، یعنی کسی ایسے مہینے کی بات ہو رہی ہے جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اسی لیے الف لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کون سا مہینہ؟ رمضان ہی کی بات ہو رہی۔ فمن شاہد منکم الشہر، تو جس نے وٹنس کیا، جس نے، جو پہنچ گیا، گویا کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، منکم الشہر اس مہینے کو، تم میں سے اس مہینے کو جس نے پا لیا، جس نے وٹنس کر لیا، فَلْيَصُمْهُ، اس ورڈ کو دیکھیے جی، کیا ہے فَلْيَصُمْهُ؟ یہ فل جو ہے، یہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ کون ریکال کر سکتا ہے ابھی یہ کیا کمبینیشن ہے اور اس ورڈ کے اندر کیا ہو رہا؟ سر اس میں یہ مضارع روزہ رکھنا سومو جو ہے، اور یہ لام چاہیے والا ہے، تو اس کی وجہ سے اس سے پہلے اگر فا یا وا آ جائے تو وہ لام اس کی زبر اٹھ کے فل پہ چلی جاتی ہے، اور یہ پھر جزم دیتا ہے مضارع میں آخر والے حرف۔ مضارع میں آخر میں جزم جزم دے دیتا ہے۔ جزم دے دیتا اچھا، اگر اس کو آپ ڈفرینشیٹ، اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیں تو ڈس انٹیگریٹ اگر اسے کریں تو اس میں ہمیں کون سے الفاظ نظر آئیں گے؟ اس سے بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فا ہے لام اور جو، لام ہے، جی ٹھیک ہے، فا کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو لام لگا ہوا ہے، یہ لام بھی علیحدہ ہوگا۔ یہ لام ان جی تین لام میں سے ایک ہے، وہ جو ایک، تین لام ہم نے پڑھے تھے، جی جو جن میں سے ایک کا معنی کیا تھا؟ لیے، ایک کا معنی میرا خیال ہے، نہیں سوری، تاکہ، ایک کا معنی تاکہ ہے، ایک کا ایک معنی چاہیے کہ معنوں میں آتا ہے، چاہیے، جی یہ چاہیے والا لام ہے، چاہیے والا، اور ایک تیسرا تھا وہ لازمن والے طریقے سے جو آتا تھا، نون لام تشدید کے تاکید، ساتھ، لام جی تاکید کے ساتھ۔ تو یہ چاہیے کہ والا لام ہے، اسے چاہیے کہ، فل پس اسے چاہیے کہ، پس اسے چاہیے کہ، اچھا کیا چاہیے؟ یہ اگلا ورڈ کیا ہے اس میں؟ فا اور لام کو تو علیحدہ کر لیا، آگے کیا تھا؟ ساما یسوم، وہ ساما یسوم، مو، ساما اس نے روزہ رکھا، یسوم وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ یسومو تھا، جی یسومو جو ہے یہ یسم بن گیا، اور اس کے آگے کیا ہے؟ ہو، ہو، فل یسم ہو، یہ ہو جو ہے یہ تو ضمیر ہے، پیچھے کسی کی طرف جا رہی ہے، کس کی طرف جا رہی الشہر، ہوگی؟ الشہر، شہر کی طرف جا رہی ہے، اس مہینے میں اس کی روزہ طرف یہ ریٹرن کر رہی ہے، مہینے کی طرف۔ اب یہ یسم کیا ہے؟ ساما یہ مظاہرے یسومو تھا، یہ یسومو، یسومو سے یہ یسم بن گیا، یعنی اس فعل مضارع میں تبدیلی آ گئی اور آخر میں جزم لگ گیا، اور نہ جی صرف یہ کہ جزم لگا بلکہ اس سے پہلے جو واو تھا، وا تھا، وہ بھی ڈراپ ہو گیا۔ تو یہ تبدیلی ہم لام کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جی لام جو ہے فعل مضارع کو تبدیل کر چاہیے، کے آخر میں جزم لگا دیتا ہے،
اور اگر وہ نون والا مضارع ہو یعنی جمع والا ہو، یا وہ نون والے جو ہم نے کچھ مضارع فعل پڑھے ہیں ان میں سے ہو تو ان کا نون ڈراپ کر دیتا ہے. یہاں پہ جزم والا کیس ہے. اب جب جزم لگ گیا تو اس سے پہلے جو وا تھا وہ ڈراپ ہو گیا، کمزور حرف تھا وہ ڈراپ ہو گیا. دو جزم والے حروف اکٹھے نہیں آتے تو وہ ڈراپ ہو گیا اور میم کے اوپر جزم رہ گیا. تو فل یسم بن گیا ہو، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اب اس معنوں میں آ گیا یہ. تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس میں ہو شاہر کی طرف جا رہا ہے. یسم ہو اس مہینے کو، یعنی کہ روزہ رکھے اس مہینے میں. تو فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اچھا، اب یہ حکم ہے، اصل میں ہم اس کو اپنی زبان میں چونکہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہہ دیا تو یہ حکم کے معنوں میں آ رہا ہے. اس پہ گویا اس طرح سے روزے فرض کر دیے کہ ان سب پہ جو اس مہینے تک پہنچ جائیں. جس نے اس کو وٹنس کر لیا اب اس پہ فرض ہو گیا. ایکسیپشن آگے آ گئی. یاد رہے کہ پچھلی 2 آیات جو تھیں ان میں بھی ہم نے روزے کے بارے میں یہ احکام پڑھے تھے. اور ایک چیز جو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کی تھی پچھلی دفعہ بھی، وہ یہ تھی کہ ایک آیت کو یا چند آیات کو آئسولیشن میں دیکھ کے آپ وہاں سے کوئی قانون نکالیں گے تو ایٹ ٹائمز وہ ہمارے لیے مس لیڈنگ ہو جائے گا. اس کے لیے کمپریہنسو یعنی نالج ہونا ضروری ہے. کہاں کہاں پہ اس کے احکامات آئے ہیں، کس کس سٹیج پہ وہ نازل ہوئے، پھر احادیث کے اندر ان کی کیا ایکسپلینیشن آئی، پریکٹس کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی. اس سارے نالج کو، اور پھر اس کے بعد اس پہ فائنلی علماء کا ایک اس کی اپنی ان کی اوپینین بھی ہوتی ہے. اس سارے کی بیسس پہ ہی ہوتی ہے. اس سارے کی بیسس کے اوپر پھر کیا علماء کی اوپینین بنتی ہے. یعنی یہ کمپریہنسو نالج جو ہے، اس کے بعد کوئی قانون یا کوئی رول ڈیڈیوس کیا جاتا ہے شریعت میں. جو طریقہ کار ہے بیسیکلی وہ یہ ہے. تو اس سے پہلے جو آیات ہم نے دیکھی ان میں بھی یہ کچھ انسٹرکشنز تھیں، لیکن یہ اگلی آیت 185 جو ہے یہ ذرا زیادہ واضح کر رہی ہے اس کو. ان دونوں آیات کے نزول میں بھی فرق ہوگا، ان کی ترتیب میں بھی فرق ہوگا، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کس کے اوپر کس طرح پریکٹس کی گئی، اس سارے پارٹ کو پڑھ کے پھر یہ ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کی فرضیت کیا ہے، کب ہے اور کس پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا آیا ہمارے پاس؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جس نے پایا اس مہینے کو تم میں سے، فلیصمہ تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ومن کانا، اب ایکسیپشن آ گئی، ومن کانا، اور جو کانا مریدن ہوا مریض یا تھا مریض یا ہے مریض، او علی سفرن، یا مسافر. علی سفرن کا کمبینیشن پہلے بھی آیا ہمارے پاس پچھلی آیات میں، یا مسافر. فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ، عدہ مکمل کرنا، تکمیل یعنی اس کو گنتی کو پورا کرنا. گنتی تو کو پورا کر. گنتی کو پورا کرنا ہے من ایام اخر، ایام اخر، یہ اصل میں ایام اخر تھا، دوسرے دنوں میں. دوسرے دنوں میں تو 2 ایکسیپشنز مل گئیں مریض کے لیے اور مسافر کے لیے. وہ جتنی دیر مریض اور مسافر رہیں اس مہینے میں اتنے روزے چھوڑ کے باقی دنوں میں یعنی ادر دین رمضان اس گنتی کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی اتنے ہی روزے رکھ سکتے ہیں.
تو ومن کان مریدن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے گرامیٹیکلی. کانا، کانا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایک خاص فعل ہے اور یہ ایک گروپ آف افعال سے بلونگ کرتا ہے، اور جب یہ اس گروپ کا کوئی فعل آ جائے تو پھر ہم اس میں کانا کا اسم اور کانا کی خبر تلاش کرتے ہیں. کانا فعل ہے لیکن جس جملے میں آ جائے اس میں ہم ڈھونڈتے کیا ہیں؟ کانا کا اسم ڈھونڈتے ہیں اور کانا کی خبر. خبر ڈھونڈتے ہیں. تو ومن کانا، اب کانا کا اسم کہاں پہ ہے اور کانا کی خبر کہاں پہ، یہ دیکھنا ہے ہم نے. جی جناب. مریضن او علی سفرن، یہ کانا کا اسم ہے. جی ایک اس میں دوبارہ غور کر کے پہلے خبر ہم جی جی یہ خبر ہو سکتی ہے، کانا یہ کی خبر ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر عبدالرحمان صاحب، جزاک اللہ خیر. ریوائز کیجئے ذرا، تھوڑا ریفریش کیجئے. کان اللہ غفورا، کان غفور اللہ غفورا. رحیم. بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک پہنچے. کانا جو ہے وہ اپنے سے بعد والے یعنی مبتدا کو، یعنی جو پہلا اسم آتا ہے مبتدا جس کو ہم کہتے ہیں، مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. خبر کو سوری نہیں سر، جی کان مبتدا کو حالت رفع میں رکھتا ہے جی اور خبر کو حالت نصب میں لے نصب جاتا میں ہے. لے جاتا. ٹھیک ہے، تو مبتدا حالت رفع میں ہوگا اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں جائے گا. نصب میں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے. ومن کانا مریدن، مبتدا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے کانا کے. جب کانا کے اندر چھپا ہوا ہے اور یہ فعل ہے تو ہمیں پتا ہے یہ وہ کانا کس طرف اشارہ کر وہ رہا ہے، اس طرف. تو ہوا وہ ہوا. ہوا ہوا گویا کہ مبتدا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اس میں تو کوئی تبدیلی ہونی بھی نہیں تھی اور نظر بھی نہیں آ رہا وہ. خبر جو ہے وہ ہے مریدن. یہ اوریجنلی کیا تھا؟ مریدن تھا، تبدیل ہو کے یہ مریدن ہو گیا، حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا چھپا ہوا ہے اور خبر جو ہے وہ کانا کی خبر ہے مریدن. تو ومن کانا مریدن، تو جو مریض ہو، او یا علی سفرن مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر. سر او علی سفرن، یہ بھی تو اس کا پھر خبر ہی ہے نا، مریض ہو یا جی جی مسافر جی ہو. جی یہ بھی خبر ہی ہے، لیکن یہاں تو پہ ہمیں تبدیلی نظر یہ اس لیے پھر نہیں آ رہی کہ یہ پہلے یہ کمبینیشن میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اوور اللہ رول کی ہو گیا. وجہ سے نہیں سر، پھر اس میں حالت نصب میں نہیں ہے، سفرین ہے تو یہ اللہ کی وجہ سے سفرین ہے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس میں تبدیلی جو ہے اللہ کی وجہ سے حالت جر میں نظر آ رہا ہے سفرن، تو ہمیں جو حالت نصب والی چیز ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی. اچھا، اگر فعدۃ. اللہ جی جی اگر اللہ نہ ہوتا سر تو سفرن پھر لفظ آتا، یا یہ یا کمبینیشن اگر ہے. آپ او نہ لگائیں، یا اگر کوئی اور ورڈ ہوتا جس میں اللہ کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر یہ بھی حالت نصب میں نظر آتا. ٹھیک. ٹھیک ہے نا، پھر یہ بھی ہمیں حالت نصب میں نظر آتا. اچھا، فعدۃ من ایام اخر. اب یہ ایام اخر دیکھیے کیا ہے. یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا، یہ مرکب توصیفی، کیونکہ اخرا جو ہے یہ دونوں حالتوں میں یہی ہوتا ہے، حالت جزاک جر اللہ میں بھی خیر جی، حالت. جزاک اللہ خیر. مرکب توصیفی، مرکب توصیفی ہے یہ. ایام اخر جو ہے، ایام جمع ہے، اخر بھی جمع ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہے. یہاں پہ یہ ہمیں دونوں کے دونوں حالت جر میں نظر آ رہے ہیں من کی وجہ سے. اخر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بھی حالت جر میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ مرکب توصیفی ہے ایام اخر.
تو سر من تو ایامن جو ہے یہ پھر مرکب جاری ہے؟ جی جی بالکل، جہاں پہ بھی حرف جر آ گیا اس کے ہوں، بعد آگے جو اسم لگا ہوگا یہ کمبینیشن ہمیشہ مرکب جاری بنا دے گا. اس کو ہم جار مجرور بھی کہہ دیتے ہیں اور مرکب جاری بھی کہہ دیتے ہیں، دونوں باتیں لکھی ہوتی ہیں کتابوں میں. جزاک اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسرا. سر یرید سکرین اوپر، سکرین نیچے کر دیں تھوڑی، اوپر چلی ابھی گئی. واضح؟ نہیں ابھی اوپر چلی گئی. اب ٹھیک ہے جی. رائٹ. تو یرید اللہ بکم الیسرا. یرید وہ چاہتا ہے، بڑا کامن ورڈ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں بول چال میں بھی. یرید وہ چاہتا ہے، ارید میں چاہتا ہوں. یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، حالت رفع میں ہے نا، اللہ چاہتا ہے، فعل فاعل واضح ہو گیا. اللہ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے، تمہارے بارے میں، الیسرا کیا چاہتا ہے؟ آسانی. کیا چاہتا ہے؟ یسرا آسانی، حالت نصب میں ہے. تو جو چیز چاہی جا رہی ہے، جس چیز کی خواہش کی جا رہی ہے، وہ حالت نصب میں، یعنی جسے ہم کہیں گے مفعول بن کے آ رہا ہے، یسرا. یہ معرفہ بھی ہے سر، الیسرا خاص کوئی چیز؟ جی جی بالکل، معرفہ کے معنوں میں آ رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے نا. اس معاملے میں آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا چاہتا وہ مشکل. تمہارے لیے مشکل. تو اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اب یہ یسر اور عسر کے ورڈز جو ہیں یہ شاید ہم نے پہلے پڑھے نہیں ہیں، لیکن آسان ورڈز ہیں، اور یہ آخری آیات، آخری صورتیں جو ہیں ان میں بھی ایک صورت میں آتے ہیں. کون سی صورت ہے جی وہ؟ سورہ علم نشرہ میں ہوتے ہیں نا. علم نشرہ، جزاک اللہ خیر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی. تو یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل، تنگی نہیں چاہتا. اچھا، اب یہ بات جو ہے یہ یہاں پہ انزرٹ کی گئی نا، ایک کانٹیکٹ، ایک بات چل رہی تھی اس کے درمیان میں یہ انزرٹ کر دی گئی. یہ کہاں پہ انزرٹ کی گئی؟ یہ جو ایگزمپشن ملی نا، جو ریلیکسیشن ملی، اس کے ساتھ انزرٹ کی گئی. یہ ریلیکسیشن کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب وہ بات دوبارہ شروع ہو گئی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ لامز لی کیا ہے؟ تاکہ والا ہے. یہ تاکے والا ہے. کیسے پہچانا ہم نے؟ پیچھے والا یہ جو نون لام ڈراپ تھا ہے نا. وہ جزم کے ساتھ تھا، فل اور ول والے کمبینیشن میں استعمال ہوتا ہے. جی. اور یہ لام جو ہے یہ فا اور وا کے واہ. کمبینیشن میں جزم کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، یہ جی. لام زیر لی ہے. اس کی اگزامپلز ہم نے پڑھی ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ تذکر کریں عقل والے. وَلِيَتَدَبَّرَ، تاکہ تدبر کریں. تو یہ وہ لام ہے، لِتُکْمِلُوا، اور تاکہ تکملو. اب یہ لام تو چلیں ہم نے پہچان لیا، یہ کرے گا کیا نون ڈراپ ہے. افیکٹ ہے اس کا؟ یہ بھی جناب جب فعل مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے تو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ تکملو کیا تھا؟ تکملون. یہ اصل میں تکملون تھا. جزاک اللہ. تکملون تھا، تکملون، اس میں سے نون ڈراپ ہو گیا اور اس کی جگہ الف لگ گیا. اور یہ کس نے کیا؟
یہ لام زیر لی نے کیا تاکہ، اچھا یہ تکملو کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے تکمیل سے نکلا ہے، اردو میں لفظ تکمیل استعمال ہوتا ہے نا، مکمل کرنے سے، مکمل کرنا، والی تکمیلو تاکہ تم مکمل کر لو، تاکہ تم سب مکمل کر لو، العدتا، العدتا گنتی. گنتی کو، کس چیز کو مکمل کرو؟ حالت رفع میں آ گیا، العدتا گنتی کو مکمل کرو، اور ولی تو کبرو، اور تاکہ تم بڑائی کرو، بڑائی بیان کر لو، تو کبرو اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبر اللہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، علی ما ہداکم اس پر، کس چیز پر بڑائی بیان کرو؟ علی ما ہداکم اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، جو اس نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا اس معاملے میں، جو اس نے رہنمائی کی۔ یہ ہدایت کے اندر سب ورڈز آتے ہیں نا، ہدایت کے اندر دو معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے راستے پر چلانا، دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں ہدایت میں۔ تو علی ما ہداکم جو اس نے رہنمائی کی تمہاری، جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اس پر تم اس کی تکبیر بیان کرو۔ اس معاملے میں، اس معاملے کو سمجھنے میں، اور اس معاملے کو کے اوپر عمل کرنے میں، اور پھر اس میں آسانی والی جو بات پیچھے آ گئی، یعنی اس پورے کمپریہنسو سولوشن پہ جو اس نے رہنمائی کی تمہاری، اس پر تم تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ، شاید کہ، کاش کے معنوں میں آتا ہے، لعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم سب شکر کرو، کرتے ہو، اللہ لگ جائے تو پھر کرو کے معنوں میں آ جائے گا، اور تاکہ تم سب شکر کرو، اور تاکہ تم سب شکر کرو۔ تو اب یہاں پہ یہ والا جو پارٹ ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے لام زیر لی کا استعمال دیکھ لیا، اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے فل کا استعمال دیکھ لیا، دو طرح کے لام جو تھے ان کی اپلیکیشن ہمیں یہاں پہ مل گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو کوئی کوشچنز آپ کے اگر ہوں یہاں پہ تو ہم ابھی وہ لے لیتے ہیں۔ کوئی کوشچن اگر ہو تو لے لیں، ادروائز ہم اگلی آیت بھی پڑھ لیں، ابھی ہمارے پاس 40 منٹ تو ہو گئے ہیں ویسے، لیکن ہم اگلی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اگلی آیت بھی بڑی ہی سپورٹنگ آیت ہے، بڑی ہی یعنی ایسی آیت ہے کہ جس کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہم ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس آیت کو بھی آپ لوگ بھی جا کے پڑھیں، اور اس کی خاص طور پہ تشریح دیکھیں، اور اس کے بعد اگلی دفعہ ہم اس آیت کو پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب، سَأَلَكَ آپ سے سوال سَأَلَ اس نے سوال کیا، سَأَلَكَ اس نے سوال کیا آپ آپ سے۔ جب اذا لگ گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ جب وہ سوال کرے آپ سے۔ کون سوال کرے؟ عبادی، عبادی، میرے عباد عبد کی جمع، عبادی بندے نہیں، میرے بندے، میرے بندے۔ دیکھیں نا اس کے اندر کتنی اپنائیت ہے نا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، پوچھیں، عنی میرے بارے میں، عن نی میرے بارے میں پوچھیں، عن
ان کا مطلب بارے میں ہوتا ہے نا، عنہ، عنہم، عنی میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پس انی بے شک میں، قریب میں تو قریب ہوں، نزدیک ہوں. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں تو قریب ہوں. اجیب، اجیب میں جواب دیتا ہوں، اجیب. دعوت الداعی، دعوہ، دعوہ کیا ہے؟ پکار، پکار، پکارنا. دعوت الداعی، داعی کون ہے؟ پکارنے والا. یہ دعا سے نکلے ہیں. دعا بھی ہم نے فعل پڑھا ہے، آپ کو یاد ہوگا. دعا یدعو، دعوہ پکار، دعا کا مطلب اس نے پکارا، دعوہ پکار مصدر ہے. تو یہ تیز تو یہ دو نقطوں والی ہے کے اوپر دعوت الداعی، جی جی دعوت، یہ کیا دعویٰ ہے نا، دعویٰ پکارنے والا، دائی پکارنے والا. جی، دائی پکارنے والا، اور دعوہ، دعوہ کا مطلب پکارنا، پکارنا ہے یعنی پکار. دعویٰ. دعوہ، یہ دعویٰ. ہم جب اس کو روک کے پڑھیں گے نا تو ہم دعوہ پڑھیں گے. جب اچھا اس کو اچھا. ملا کے پڑھیں گے تو دعوت دائی پڑھیں گے. جزاک. ٹھیک ہے، جب یہاں پہ لفظ پہ رکے نا جس کے آخر میں گولتا ہو تو پھر اس کو ہا پڑھتے ہیں، اور جب ساتھ ملا کے پڑھیں اگلے لفظ کے ساتھ تو پھر تا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اجیب دعوت الداعی، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی کس کا جواب دیتا ہوں؟ کس کا جواب دیتا ہوں؟ پکارنے والے کی. پکار کا جواب دیتا ہوں، پکار کا. اور وہ پکار کس کی ہے؟ داعی، پکارنے والے کی. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے. نی جو ہے یہ یا کے ساتھ سمجھ لیجیے آپ ہے. دعانی، جب وہ مجھے پکارے، جب وہ مجھے پکارے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. یا کمزور حرف کی وجہ سے ڈراپ ہو، یا نون نی میں جو یا آ رہا ہے. جی، یہ نون زیر نی میں جو یا آ رہا ہے یہ ہم نے پڑھا اس کو کئی جگہ پہ، کہ اس کو کئی جگہ پہ نہیں بھی لکھتے. نہ بھی لکھا ہو تو اس کو ایکسپریس کر دیا جاتا ہے ایک زیر کے ساتھ، اس سے پچھلے ورڈ کے اوپر، پچھلے حرف کے اوپر نا. جیسے ربی ہے تو کئی جگہ پہ ربی کی یا نہیں لکھی ہوگی، خالی ربی کے نیچے زیر لگا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکار کا، پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ، یہ لام پھر آ گیا، چاہیے کہ والا لام. فل یستجیبو، یستجیبو بھی فعل ہے. یستجیبو، یہ یستجیبو کا مطلب کیا ہے؟ یستجیبو کیا مطلب ہو سکتا ہے جی؟ یہ سین لگا ہوا ہے اس کے اندر. سین تو جلدی، مطلب سین یا صرف تجیبو ان قریب یا قریب کے معنوں میں قریب آتا ہے. میں. ہاں، جلدی جلدی. اچھا، ایک ہم نے فعل پڑھا ہوا ہے، ایک فعل پڑھا ہے جس کے اندر چاہنے کا معنی پایا جاتا ہے. خواہش ہونا، چاہنا، طلب کرنے کا معنی.
جی وہ باب استفعال ہے، اور جس میں ہم نے پڑھا ہو استغفر یستغفر. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. استغفرا، اس نے مغفرت طلب کی. استغفرا یستغفرو، وہ مغفرت طلب کرتا ہے. استکبرا، اس نے بڑا ہونا چاہا. یستکبرو، وہ بڑا ہونا چاہتا ہے. تو یہ یستجیبو، یہ اسی باپ سے نہیں تعلق رکھتا؟ کیا خیال ہے؟ کمزور حرف اس میں آ گیا ایک. جی یہ اسی باب سے ہی ہے. اسی باپ سے تعلق رکھتا ہے جی. تو استجاب، استجاب ہے کیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا، چاہیے کہ وہ مجھ سے استجاب طلب کرے. کیا مانگے؟ لی، مجھ سے. تو اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے، یعنی ان سب کو چاہیے، یستجیبو ہے نا، جمع ہے، کہ وہ مجھ سے مانگیں، مجھ سے طلب کریں، مجھ سے مانگیں. وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ، یہ دیکھیے لام جو فل ہے اور ول ہے دونوں کا استعمال یہاں پہ آ رہا ہے. کیا چاہیے؟ مجھ سے مانگیں. وَلْيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان رکھیں. بی، مجھ پر، مجھ پر ایمان رکھیں، ایمان رکھیں میرا. دیکھیے دو چیزیں ہیں، مجھ سے مانگیں، طلب کریں، اور مجھ پر ایمان رکھیں. اب یہ وَلْيُؤْمِنُوا بی اور فَلْيَسْتَجِيبُوا لی، ان دونوں میں آپ غور کیجئے کہ پریپوزیشن کا فرق ہے نا. لی اور بی. پریپوزیشن کا فرق ہے. ہم نے پڑھا تھا ایمان جو ہے، جو لفظ ایمان ہے، وہ بازر بی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیے وَلْيُؤْمِنُوا بی، بازر بی پریپوزیشن چل رہی ہے، اور یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا جو ہے یہ لام زیر لی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اس لیے یہ لام زیر لی کے ساتھ نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی. لعلہم، شاید کہ، شاید کہ، شاید کہ وہ یرشدون، یرشدون، رشد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہدایت کے معنوں میں آتا ہے نا، راستہ پانے کے رسوں میں، ہدایت پا جائیں، شاید کہ وہ راستہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں. تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے تو میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ بھی مجھے پکاریں، وہ بھی گویا کہ جواب دیں، ہے نا، وہ بھی جواب دیں. ان کو بھی چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں میرا، میں تو ان کی پکار کا جواب
دیتا ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے، یعنی جس طرح میں جواب دے رہا ہوں ان کی پکار کا، وہ بھی مجھے پکار لیں، وہ بھی مجھے رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بھی جواب دیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان رکھیں. ان کو چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہ بڑی اچھی آیت ہے اور بڑی ہی، یہ ہم سر عبادی کی طرف ہے نا، میرے بندے. جی جی بالکل، یہ ہم جو ہے لعلہم، یہ ان عبادی کی طرف ہے، یرشدون. سر یہاں پہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ فل یا سم ہو اور فل یستجیب دونوں جو ایک ہی کیٹیگری کے لفظ ہیں ملتے جلتے، تو یہاں پہ جو لام ہے وہ چاہیے کے معنی میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو چاہیے میں تو گنجائش ہوتی ہے وہ کام کر لیا جائے یا نہ کر لیا جائے، جبکہ فل یا سم ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا وہ ضرور روزے رکھے، اس میں تقید کا لفظ بھی شامل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جی، جو لفظ ہم نے جو گرامر پڑھی ہے نا، وہ تو چاہیے کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، تاکید، یہ تاکید والا لام نہیں ہے، لیکن یہ حکم جو ہے یہ تاکید والا حکم ہی ہے، یعنی فرضیت ہی ہے یہ. جی جی آ، بالکل. ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے اگر ہم، وہی بات ہے کہ جب ہم صرف اگر گرامر دیکھ کے اگر ہم کوئی رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے نا، تو اس میں ہم ایٹ ٹائمس ہم مسلیڈ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کو کمپریہنسولی دیکھنا بہت ضروری ہے، باقی دوسری جگہوں پہ بھی اور دوسرے کانٹیکس میں بھی، اور پھر عمل بھی، اور پھر ان آیات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اس کو بھی دیکھ کے پھر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ عربی جو ہے وہ بڑی بلیغ لینگویج بھی ہے نا، تو جو لفظ بظاہر لکھا ہوا ہے، جس طرح ہم اپنی زبان میں بھی بعض اوقات بات جو کرتے ہیں، اس میں بھی جو لفظ بظاہر بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. اور بلاغت کی وجہ سے بعض اوقات ایک لفظ کو جو بالکل اس کا گرامیٹیکل معنی ہے یا گرامیٹیکل یوز ہے، اس طرح یوز نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی اور طریقے سے بھی یوز کر لیا جاتا ہے، لیکن معنی ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بلاغت کے اندر پڑا جاتا ہے نا. تو اس لیے ایک لفظ کو صرف اس کے گرامیٹیکل انالیسس سے اس کا کوئی ہم معنی اگر ڈیڈیوس کریں تو اس میں گنجائش ہی ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے صحیح معنی تک نہ پہنچ رہے ہوں. جو اس میں یہ والی گنجائش ہمیں خصوصاً وہاں پہ رکھنی پڑتی ہے جہاں پہ اس طرح کے شرعی احکامات نکل رہے ہوں جو فرضیت کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوں. تو یہ بھی ایسا ہی ہے. یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم محسوس کریں، جس طرح ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پھل جو ہے یہ چاہیے کے معنوں میں ہے، لیکن اصل میں یہاں سے جو حکم نکل رہا ہے، جو حکم ہے وہ فرضیت کا ہے، لازمی ہے یہ. تو ہم اگر صرف اس پارٹ کو دیکھیں گے تو تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوگا کہ شاید ہم غلط اس میں سے نتیجہ نکال رہے ہیں. تو یہ آپ بالکل درست پہنچے ہیں، بات درست ہے آپ کی. بس اس کو ہمیں دیکھنا ایک بڑے کانٹیکسٹ کے اندر ہے، چھوٹے صرف ایک آیت سے نہیں یا ایک گرامر کے رول سے نہیں دیکھنا انشاءاللہ، خاص طور پہ جہاں پہ شریعت کے احکامات نکل رہے ہوں. جزاکم اللہ سر. تو یہ آیت تھی جی ہماری دوسری آیت 186، یہ بھی آج ہم نے پڑھی. اس کو آپ ایک دفعہ پھر پڑھیے گا، بڑی ہی اچھی آیت ہے، یہ پڑھنے والی ہے. اس کی تفصیل بھی دیکھیے، اور اگلی دفعہ ہم اس کو انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے. تب تک آپ لوگ اس کی ایک دفعہ تشریح بھی دیکھ چکے ہوں گے، زیادہ تفصیل سے دیکھ چکے ہوں گے، اور پھر ہم اس کو دوبارہ جب ایک دفعہ پڑھیں گے تو شاید اس وقت پڑھنے میں اور بھی اس کا لطف بھی آئے، اور اس کے اندر ایک اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ محسوس ہو انشاءاللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کلاس کا آج اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا الہ الا لا انت اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرک ونتوب الیک. جزاک بہت اللہ شکریہ خیر. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.